اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ عنایا نے ان سے بات کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ سب اس غربت کے باوجود بھی خوش تھے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تو بہت کچھ دیا ہے، لیکن اس نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ بزرگ نے اسے بتایا کہ ناشکری کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، ہمیں اسی میں قناعت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو شکر گزار بندے بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ بے شک شکر گزاری ہمارے پاس موجود نعمتوں میں برکت کا باعث بھی ہے، اسی لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عنایا نے جب ان کی مفلسی اور غربت کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر اسے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے ان لوگوں سے بہت بہتر عطا کیا ہے۔ اس لیے عنایا کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عنایا ایک غریب بچی تھی جو اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ رمضان المبارک کی آمد تھی اور گلیاں بازار وغیرہ سج چکے تھے جہاں لوگوں کی گہما گہمی تھی۔ وہ بھی بازار سے ہوتی ہوئی ایک پر رونق سی گلی میں آ گئی۔ وہ چلتے چلتے تھک گئی تو زمین پر ہی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اللہ نے اور لوگوں کو کتنا کچھ اور کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جبکہ اس کے گھر والے تو ہمیشہ سے غریب ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک بزرگ وہاں آئے۔ انہوں نے عنایا کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ بیٹی، اتنے بابرکت اور مقدس مہینے میں کیوں اداس ہو؟ اس نے ساری بات بزرگ کو بتائی۔ بزرگ عنایا کو ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں لوگ اس سے بھی زیادہ مفلسی اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ عنایا نے ان سے بات کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ سب اس غربت کے باوجود بھی خوش تھے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تو بہت کچھ دیا ہے، لیکن اس نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ بزرگ نے اسے بتایا کہ ناشکری کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، ہمیں اسی میں قناعت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو شکر گزار بندے بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ بے شک شکر گزاری ہمارے پاس موجود نعمتوں میں برکت کا باعث بھی ہے، اسی لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عنایا نے جب ان کی مفلسی اور غربت کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر اسے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے ان لوگوں سے بہت بہتر عطا کیا ہے۔ اس لیے عنایا کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عنایا ایک غریب بچی تھی جو اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ رمضان المبارک کی آمد تھی اور گلیاں بازار وغیرہ سج چکے تھے جہاں لوگوں کی گہما گہمی تھی۔ وہ بھی بازار سے ہوتی ہوئی ایک پر رونق سی گلی میں آ گئی۔ وہ چلتے چلتے تھک گئی تو زمین پر ہی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اللہ نے اور لوگوں کو کتنا کچھ اور کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جبکہ اس کے گھر والے تو ہمیشہ سے غریب ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک بزرگ وہاں آئے۔ انہوں نے عنایا کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ بیٹی، اتنے بابرکت اور مقدس مہینے میں کیوں اداس ہو؟ اس نے ساری بات بزرگ کو بتائی۔ بزرگ عنایا کو ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں لوگ اس سے بھی زیادہ مفلسی اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ عنایا نے ان سے بات کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ سب اس غربت کے باوجود بھی خوش تھے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تو بہت کچھ دیا ہے، لیکن اس نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ بزرگ نے اسے بتایا کہ ناشکری کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، ہمیں اسی میں قناعت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو شکر گزار بندے بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ بے شک شکر گزاری ہمارے پاس موجود نعمتوں میں برکت کا باعث بھی ہے، اسی لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عنایا نے جب ان کی مفلسی اور غربت کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے
اس پر اسے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے ان لوگوں سے بہت بہتر عطا کیا ہے۔ اس لیے عنایا کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عنایا ایک غریب بچی تھی جو اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ رمضان المبارک کی آمد تھی اور گلیاں بازار وغیرہ سج چکے تھے جہاں لوگوں کی گہما گہمی تھی۔ وہ بھی بازار سے ہوتی ہوئی ایک پر رونق سی گلی میں آ گئی۔ وہ چلتے چلتے تھک گئی تو زمین پر ہی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اللہ نے اور لوگوں کو کتنا کچھ اور کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جبکہ اس کے گھر والے تو ہمیشہ سے غریب ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک بزرگ وہاں آئے۔ انہوں نے عنایا کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ بیٹی، اتنے بابرکت اور مقدس مہینے میں کیوں اداس ہو؟ اس نے ساری بات بزرگ کو بتائی۔ بزرگ عنایا کو ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں لوگ اس سے بھی زیادہ مفلسی اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ عنایا نے ان سے بات کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ سب اس غربت کے باوجود بھی خوش تھے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تو بہت کچھ دیا ہے، لیکن اس نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ بزرگ نے اسے بتایا کہ ناشکری کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، ہمیں اسی میں قناعت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو شکر گزار بندے بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ بے شک شکر گزاری ہمارے پاس موجود نعمتوں میں برکت کا باعث بھی ہے، اسی لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عنایا نے جب ان کی مفلسی اور غربت کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر اسے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے ان لوگوں سے بہت بہتر عطا کیا ہے۔ اس لیے عنایا کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عنایا ایک غریب بچی تھی جو اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ رمضان المبارک کی آمد تھی اور گلیاں بازار وغیرہ سج چکے تھے جہاں لوگوں کی گہما گہمی تھی۔ وہ بھی بازار سے ہوتی ہوئی ایک پر رونق سی گلی میں آ گئی۔ وہ چلتے چلتے تھک گئی تو زمین پر ہی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اللہ نے اور لوگوں کو کتنا کچھ اور کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جبکہ اس کے گھر والے تو ہمیشہ سے غریب ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک بزرگ وہاں آئے۔ انہوں نے عنایا کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ بیٹی، اتنے بابرکت اور مقدس مہینے میں کیوں اداس ہو؟ اس نے ساری بات بزرگ کو بتائی۔ بزرگ عنایا کو ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں لوگ اس سے بھی زیادہ مفلسی اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ عنایا نے ان سے بات کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ سب اس غربت کے باوجود بھی خوش تھے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تو بہت کچھ دیا ہے، لیکن اس نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ بزرگ نے اسے بتایا کہ ناشکری کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، ہمیں اسی میں قناعت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو شکر گزار بندے بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ بے شک شکر گزاری ہمارے پاس موجود نعمتوں میں برکت کا باعث بھی ہے، اسی لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عنایا نے جب ان کی مفلسی اور غربت کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر اسے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے ان لوگوں سے بہت بہتر عطا کیا ہے۔ اس لیے عنایا کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عنایا ایک غریب بچی تھی جو اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ رمضان المبارک کی آمد تھی اور گلیاں بازار وغیرہ سج چکے تھے جہاں لوگوں کی گہما گہمی تھی۔ وہ بھی بازار سے ہوتی ہوئی ایک پر رونق سی گلی میں آ گئی۔ وہ چلتے چلتے تھک گئی تو زمین پر ہی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اللہ نے اور لوگوں کو کتنا کچھ اور کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جبکہ اس کے گھر والے تو ہمیشہ سے غریب ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک بزرگ وہاں آئے۔ انہوں نے عنایا کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ بیٹی، اتنے بابرکت اور مقدس مہینے میں کیوں اداس ہو؟ اس نے ساری بات بزرگ کو بتائی۔ بزرگ عنایا کو ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں لوگ اس سے بھی زیادہ مفلسی اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔
انایا نے ان سے بات کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ سب اس غربت کے باوجود بھی خوش تھے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تو بہت کچھ دیا ہے، لیکن اس نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ بزرگ نے اسے بتایا کہ ناشکری کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، ہمیں اسی میں قناعت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو شکر گزار بندے بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ بے شک شکر گزاری ہمارے پاس موجود نعمتوں میں برکت کا باعث بھی ہے، اسی لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انایا نے جب ان کی مفلسی اور غربت کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر اسے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے ان لوگوں سے بہت بہتر عطا کیا ہے۔ اس لیے انایا کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ انایا ایک غریب بچی تھی جو اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ رمضان المبارک کی آمد تھی اور گلیاں بازار وغیرہ سج چکے تھے جہاں لوگوں کی گہما گہمی تھی۔ وہ بھی بازار سے ہوتی ہوئی ایک پر رونق سی گلی میں آ گئی۔ وہ چلتے چلتے تھک گئی تو زمین پر ہی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اللہ نے اور لوگوں کو کتنا کچھ اور کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جبکہ اس کے گھر والے تو ہمیشہ سے غریب ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک بزرگ وہاں آئے۔ انہوں نے انایا کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ بیٹی، اتنے بابرکت اور مقدس مہینے میں کیوں اداس ہو؟ اس نے ساری بات بزرگ کو بتائی۔ بزرگ انایا کو ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں لوگ اس سے بھی زیادہ مفلسی اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ انایا نے ان سے بات کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ سب اس غربت کے باوجود بھی خوش تھے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تو بہت کچھ دیا ہے، لیکن اس نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ بزرگ نے اسے بتایا کہ ناشکری کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، ہمیں اسی میں قناعت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو شکر گزار بندے بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ بے شک شکر گزاری ہمارے پاس موجود نعمتوں میں برکت کا باعث بھی ہے، اسی لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انایا نے جب ان کی مفلسی اور غربت کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر اسے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے ان لوگوں سے بہت بہتر عطا کیا ہے۔ اس لیے انایا کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ انایا ایک غریب بچی تھی جو اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ رمضان المبارک کی آمد تھی اور گلیاں بازار وغیرہ سج چکے تھے جہاں لوگوں کی گہما گہمی تھی۔ وہ بھی بازار سے ہوتی ہوئی ایک پر رونق سی گلی میں آ گئی۔ وہ چلتے چلتے تھک گئی تو زمین پر ہی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اللہ نے اور لوگوں کو کتنا کچھ اور کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جبکہ اس کے گھر والے تو ہمیشہ سے غریب ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک بزرگ وہاں آئے۔ انہوں نے انایا کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ بیٹی، اتنے بابرکت اور مقدس مہینے میں کیوں اداس ہو؟ اس نے ساری بات بزرگ کو بتائی۔ بزرگ انایا کو ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں لوگ اس سے بھی زیادہ مفلسی اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ انایا نے ان سے بات کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ سب اس غربت کے باوجود بھی خوش تھے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تو بہت کچھ دیا ہے، لیکن اس نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ بزرگ نے اسے بتایا کہ ناشکری کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، ہمیں اسی میں قناعت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو شکر گزار بندے بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ بے شک شکر گزاری ہمارے پاس موجود نعمتوں میں برکت کا باعث بھی ہے، اسی لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انایا نے جب ان کی مفلسی اور غربت کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر اسے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے
کہ اللہ نے اسے ان لوگوں سے بہت بہتر عطا کیا ہے، اس لیے عنایا کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عنایا ایک غریب بچی تھی جو اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ رمضان المبارک کی آمد تھی اور گلیاں بازار وغیرہ سج چکے تھے جہاں لوگوں کی گہما گہمی تھی۔ وہ بھی بازار سے ہوتی ہوئی ایک پر رونق سی گلی میں آ گئی۔ وہ چلتے چلتے تھک گئی تو زمین پر ہی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اللہ نے اور لوگوں کو کتنا کچھ اور کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جبکہ اس کے گھر والے تو ہمیشہ سے غریب ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک بزرگ وہاں آئے۔ انہوں نے عنایا کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ بیٹی، اتنے بابرکت اور مقدس مہینے میں کیوں اداس ہو؟ اس نے ساری بات بزرگ کو بتائی۔ بزرگ عنایا کو ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں لوگ اس سے بھی زیادہ مفلسی اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ عنایا نے ان سے بات کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ سب اس غربت کے باوجود بھی خوش تھے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تو بہت کچھ دیا ہے، لیکن اس نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ بزرگ نے اسے بتایا کہ ناشکری کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، ہمیں اسی میں قناعت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو شکر گزار بندے بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ بے شک شکر گزاری ہمارے پاس موجود نعمتوں میں برکت کا باعث بھی ہے، اسی لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عنایا نے جب ان کی مفلسی اور غربت کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر اسے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے ان لوگوں سے بہت بہتر عطا کیا ہے۔ اس لیے عنایا کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عنایا ایک غریب بچی تھی جو اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ رمضان المبارک کی آمد تھی اور گلیاں بازار وغیرہ سج چکے تھے جہاں لوگوں کی گہما گہمی تھی۔ وہ بھی بازار سے ہوتی ہوئی ایک پر رونق سی گلی میں آ گئی۔ وہ چلتے چلتے تھک گئی تو زمین پر ہی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اللہ نے اور لوگوں کو کتنا کچھ اور کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جبکہ اس کے گھر والے تو ہمیشہ سے غریب ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک بزرگ وہاں آئے۔ انہوں نے عنایا کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ بیٹی، اتنے بابرکت اور مقدس مہینے میں کیوں اداس ہو؟ اس نے ساری بات بزرگ کو بتائی۔ بزرگ عنایا کو ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں لوگ اس سے بھی زیادہ مفلسی اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ عنایا نے ان سے بات کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ سب اس غربت کے باوجود بھی خوش تھے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تو بہت کچھ دیا ہے، لیکن اس نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ بزرگ نے اسے بتایا کہ ناشکری کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، ہمیں اسی میں قناعت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو شکر گزار بندے بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ بے شک شکر گزاری ہمارے پاس موجود نعمتوں میں برکت کا باعث بھی ہے، اسی لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عنایا نے جب ان کی مفلسی اور غربت کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر اسے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے ان لوگوں سے بہت بہتر عطا کیا ہے۔ اس لیے عنایا کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عنایا ایک غریب بچی تھی جو اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ رمضان المبارک کی آمد تھی اور گلیاں بازار وغیرہ سج چکے تھے جہاں لوگوں کی گہما گہمی تھی۔ وہ بھی بازار سے ہوتی ہوئی ایک پر رونق سی گلی میں آ گئی۔ وہ چلتے چلتے تھک گئی تو زمین پر ہی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اللہ نے اور لوگوں کو کتنا کچھ اور کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جبکہ اس کے گھر والے تو ہمیشہ سے غریب ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک بزرگ وہاں آئے۔ انہوں نے عنایا کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ بیٹی، اتنے بابرکت اور مقدس مہینے میں کیوں اداس ہو؟ اس نے ساری بات بزرگ کو بتائی۔ بزرگ عنایا کو ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں لوگ اس سے بھی زیادہ مفلسی اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ عنایا نے ان سے بات کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ سب اس غربت کے باوجود بھی خوش تھے
اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تو بہت کچھ دیا ہے، لیکن اس نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ بزرگ نے اسے بتایا کہ ناشکری کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، ہمیں اسی میں قناعت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو شکر گزار بندے بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ بے شک شکر گزاری ہمارے پاس موجود نعمتوں میں برکت کا باعث بھی ہے، اسی لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عنایا نے جب ان کی مفلسی اور غربت کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر اسے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے ان لوگوں سے بہت بہتر عطا کیا ہے۔ اس لیے عنایا کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عنایا ایک غریب بچی تھی جو اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ رمضان المبارک کی آمد تھی اور گلیاں بازار وغیرہ سج چکے تھے جہاں لوگوں کی گہما گہمی تھی۔ وہ بھی بازار سے ہوتی ہوئی ایک پر رونق سی گلی میں آ گئی۔ وہ چلتے چلتے تھک گئی تو زمین پر ہی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اللہ نے اور لوگوں کو کتنا کچھ اور کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جبکہ اس کے گھر والے تو ہمیشہ سے غریب ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک بزرگ وہاں آئے۔ انہوں نے عنایا کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ بیٹی، اتنے بابرکت اور مقدس مہینے میں کیوں اداس ہو؟ اس نے ساری بات بزرگ کو بتائی۔ بزرگ عنایا کو ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں لوگ اس سے بھی زیادہ مفلسی اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ عنایا نے ان سے بات کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ سب اس غربت کے باوجود بھی خوش تھے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تو بہت کچھ دیا ہے، لیکن اس نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ بزرگ نے اسے بتایا کہ ناشکری کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، ہمیں اسی میں قناعت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو شکر گزار بندے بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ بے شک شکر گزاری ہمارے پاس موجود نعمتوں میں برکت کا باعث بھی ہے، اسی لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عنایا نے جب ان کی مفلسی اور غربت کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر اسے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے ان لوگوں سے بہت بہتر عطا کیا ہے۔ اس لیے عنایا کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عنایا ایک غریب بچی تھی جو اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ رمضان المبارک کی آمد تھی اور گلیاں بازار وغیرہ سج چکے تھے جہاں لوگوں کی گہما گہمی تھی۔ وہ بھی بازار سے ہوتی ہوئی ایک پر رونق سی گلی میں آ گئی۔ وہ چلتے چلتے تھک گئی تو زمین پر ہی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اللہ نے اور لوگوں کو کتنا کچھ اور کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جبکہ اس کے گھر والے تو ہمیشہ سے غریب ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک بزرگ وہاں آئے۔ انہوں نے عنایا کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ بیٹی، اتنے بابرکت اور مقدس مہینے میں کیوں اداس ہو؟ اس نے ساری بات بزرگ کو بتائی۔ بزرگ عنایا کو ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں لوگ اس سے بھی زیادہ مفلسی اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ عنایا نے ان سے بات کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ سب اس غربت کے باوجود بھی خوش تھے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تو بہت کچھ دیا ہے، لیکن اس نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ بزرگ نے اسے بتایا کہ ناشکری کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، ہمیں اسی میں قناعت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو شکر گزار بندے بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ بے شک شکر گزاری ہمارے پاس موجود نعمتوں میں برکت کا باعث بھی ہے، اسی لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عنایا نے جب ان کی مفلسی اور غربت کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر اسے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے ان لوگوں سے بہت بہتر عطا کیا ہے۔
اس لیے عنایا کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عنایا ایک غریب بچی تھی جو اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ رمضان المبارک کی آمد تھی اور گلیاں بازار وغیرہ سج چکے تھے جہاں لوگوں کی گہما گہمی تھی۔ وہ بھی بازار سے ہوتی ہوئی ایک پر رونق سی گلی میں آ گئی۔ وہ چلتے چلتے تھک گئی تو زمین پر ہی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اللہ نے اور لوگوں کو کتنا کچھ اور کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جبکہ اس کے گھر والے تو ہمیشہ سے غریب ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک بزرگ وہاں آئے۔ انہوں نے عنایا کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ بیٹی، اتنے بابرکت اور مقدس مہینے میں کیوں اداس ہو؟ اس نے ساری بات بزرگ کو بتائی۔ بزرگ عنایا کو ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں لوگ اس سے بھی زیادہ مفلسی اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ عنایا نے ان سے بات کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ سب اس غربت کے باوجود بھی خوش تھے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تو بہت کچھ دیا ہے، لیکن اس نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ بزرگ نے اسے بتایا کہ ناشکری کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، ہمیں اسی میں قناعت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو شکر گزار بندے بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ بے شک شکر گزاری ہمارے پاس موجود نعمتوں میں برکت کا باعث بھی ہے، اسی لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عنایا نے جب ان کی مفلسی اور غربت کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر اسے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے ان لوگوں سے بہت بہتر عطا کیا ہے۔ اس لیے عنایا کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عنایا ایک غریب بچی تھی جو اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ رمضان المبارک کی آمد تھی اور گلیاں بازار وغیرہ سج چکے تھے جہاں لوگوں کی گہما گہمی تھی۔ وہ بھی بازار سے ہوتی ہوئی ایک پر رونق سی گلی میں آ گئی۔ وہ چلتے چلتے تھک گئی تو زمین پر ہی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اللہ نے اور لوگوں کو کتنا کچھ اور کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جبکہ اس کے گھر والے تو ہمیشہ سے غریب ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک بزرگ وہاں آئے۔ انہوں نے عنایا کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ بیٹی، اتنے بابرکت اور مقدس مہینے میں کیوں اداس ہو؟ اس نے ساری بات بزرگ کو بتائی۔ بزرگ عنایا کو ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں لوگ اس سے بھی زیادہ مفلسی اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ عنایا نے ان سے بات کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ سب اس غربت کے باوجود بھی خوش تھے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تو بہت کچھ دیا ہے، لیکن اس نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ بزرگ نے اسے بتایا کہ ناشکری کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، ہمیں اسی میں قناعت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو شکر گزار بندے بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ بے شک شکر گزاری ہمارے پاس موجود نعمتوں میں برکت کا باعث بھی ہے، اسی لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عنایا نے جب ان کی مفلسی اور غربت کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر اسے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے ان لوگوں سے بہت بہتر عطا کیا ہے۔ اس لیے عنایا کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عنایا ایک غریب بچی تھی جو اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ رمضان المبارک کی آمد تھی اور گلیاں بازار وغیرہ سج چکے تھے جہاں لوگوں کی گہما گہمی تھی۔ وہ بھی بازار سے ہوتی ہوئی ایک پر رونق سی گلی میں آ گئی۔ وہ چلتے چلتے تھک گئی تو زمین پر ہی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اللہ نے اور لوگوں کو کتنا کچھ اور کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جبکہ اس کے گھر والے تو ہمیشہ سے غریب ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک بزرگ وہاں آئے۔ انہوں نے عنایا کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ بیٹی، اتنے بابرکت اور مقدس مہینے میں کیوں اداس ہو؟ اس نے ساری بات بزرگ کو بتائی۔ بزرگ عنایا کو ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں لوگ اس سے بھی زیادہ مفلسی اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ عنایا نے ان سے بات کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ سب اس غربت کے باوجود بھی خوش تھے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ وہ بہت حیران ہوئی۔
اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تو بہت کچھ دیا ہے لیکن اس نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ بزرگ نے اسے بتایا کہ ناشکری کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے ہمیں اسی میں قناعت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو شکر گزار بندے بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ بے شک شکر گزاری ہمارے پاس موجود نعمتوں میں برکت کا باعث بھی ہے، اسی لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عنایا نے جب ان کی مفلسی اور غربت کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر اسے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے ان لوگوں سے بہت بہتر عطا کیا ہے۔ اس لیے عنایا کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عنایا ایک غریب بچی تھی جو اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ رمضان المبارک کی آمد تھی اور گلیاں بازار وغیرہ سج چکے تھے جہاں لوگوں کی گہما گہمی تھی۔ وہ بھی بازار سے ہوتی ہوئی ایک پر رونق سی گلی میں آ گئی۔ وہ چلتے چلتے تھک گئی تو زمین پر ہی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اللہ نے اور لوگوں کو کتنا کچھ اور کتنی نعمتوں سے نوازا ہے جبکہ اس کے گھر والے تو ہمیشہ سے غریب ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک بزرگ وہاں آئے۔ انہوں نے عنایا کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ بیٹی اتنے بابرکت اور مقدس مہینے میں کیوں اداس ہو؟ اس نے ساری بات بزرگ کو بتائی۔ بزرگ عنایا کو ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں لوگ اس سے بھی زیادہ مفلسی اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ عنایا نے ان سے بات کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ سب اس غربت کے باوجود بھی خوش تھے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تو بہت کچھ دیا ہے لیکن اس نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ بزرگ نے اسے بتایا کہ ناشکری کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے ہمیں اسی میں قناعت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو شکر گزار بندے بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ بے شک شکر گزاری ہمارے پاس موجود نعمتوں میں برکت کا باعث بھی ہے، اسی لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عنایا نے جب ان کی مفلسی اور غربت کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر اسے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے ان لوگوں سے بہت بہتر عطا کیا ہے۔ اس لیے عنایا کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عنایا ایک غریب بچی تھی جو اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ رمضان المبارک کی آمد تھی اور گلیاں بازار وغیرہ سج چکے تھے جہاں لوگوں کی گہما گہمی تھی۔ وہ بھی بازار سے ہوتی ہوئی ایک پر رونق سی گلی میں آ گئی۔ وہ چلتے چلتے تھک گئی تو زمین پر ہی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اللہ نے اور لوگوں کو کتنا کچھ اور کتنی نعمتوں سے نوازا ہے جبکہ اس کے گھر والے تو ہمیشہ سے غریب ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک بزرگ وہاں آئے۔ انہوں نے عنایا کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ بیٹی اتنے بابرکت اور مقدس مہینے میں کیوں اداس ہو؟ اس نے ساری بات بزرگ کو بتائی۔ بزرگ عنایا کو ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں لوگ اس سے بھی زیادہ مفلسی اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ عنایا نے ان سے بات کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ سب اس غربت کے باوجود بھی خوش تھے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تو بہت کچھ دیا ہے لیکن اس نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ بزرگ نے اسے بتایا کہ ناشکری کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے ہمیں اسی میں قناعت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو شکر گزار بندے بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ بے شک شکر گزاری ہمارے پاس موجود نعمتوں میں برکت کا باعث بھی ہے، اسی لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عنایا نے جب ان کی مفلسی اور غربت کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر اسے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے ان لوگوں سے بہت بہتر عطا کیا ہے۔ اس لیے عنایا کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔